حضرات محترم، آج 17واں رمضان ہے۔ رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے۔ یہ تاریخ بہت ہی زیادہ خاص اور اہمیت کی حامل ہے، بہت ہی مہتوپورن دیوس ہے، بہت ہی امپورٹینس آج ڈیٹ ہے 17 تاریخ۔ آج ہی اسلام کی پہلی دفاعی جنگ یعنی سیلف ڈیفنس کے لیے لڑی جانے والی پہلی جنگ بدر ہوئی، جس میں 313 صحابہ اکرام کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے گئے، اور اسی جنگ میں سب سے بڑا دشمن اسلام ابو جہل مارا گیا، اور وہ بھی 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل جیسے کو مارا۔ اور یہ آپ تاریخ کا ہسٹری کا آپ اتہاس کو دیکھیے تو جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو اسلام کا دشمن بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹی ہی چیز سے ختم کیا ہے۔ آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، وہ بھی بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ ادھر ابو جہل کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا، جو کہ جبکہ سردار تھا وہ مارا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کہاں پر کس کی لاش گرے گی۔ ابو جہل کہاں مارا جائے گا، عتبہ کہاں مارا جائے گا، شیبہ کہاں مارا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لکڑی سے میدان بدر میں نشان لگا دیے تھے۔ اور خدا کا کرنا یہ دیکھیے، حضور کا علم غیب دیکھیے، اللہ نے عطا فرمایا حضور کو علم غیب۔ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا، جب دیکھا گیا تو جہاں حضور نے جس کی لاش کو بتایا تھا یہاں گرے گی، اس کی لاش وہیں پر پائی گئی۔ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا وہیں پر لاش گری ہوئی ملی۔ اور میرے دوستو، اس وقت اور دیکھیے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ سیریس طبیعت تھی۔ آپ کو پتا ہے حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں حضور کی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بیٹی ہے حضور کی، ان کا نام ہے زینب، دوسری کا نام ہے رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، اور چوتھی کا تو سب کو پتہ ہی ہے، امام حسن حسین کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت رقیہ کی اس وقت طبیعت بہت سیریس تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ اپنی بیوی میری بیٹی رقیہ کی دیکھ بھال کرو، تم کو بھی وہی ثواب ملے گا جو بدر میں جانے والوں کو مل رہا ہے۔ جو بدر میں لوگ جا رہے ہیں، جو ان کو ثواب ملے گا وہی تم کو بھی ملے گا، اور جتنا مال بدر والوں کو ملے گا اتنا ہی تم کو بھی ملے گا۔ حضور کا حکم تھا۔ عثمان غنی رک گئے، اپنی بیوی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضور کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری بیٹی ہیں حضور کی، ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ جب واپس جنگ جیت کر صحابہ اکرام آ رہے تھے تو اس وقت حضرت رقیہ دفن کی جا رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت رقیہ دفن کر دی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آئیں، وہ بھی روئیں۔ حضور نے ان کے آنسوؤں کو پوچھا تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نہ دیکھ کر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے عام میدان میں نکل گئے۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضیلت ہے، یہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پائے کی بیٹی ہیں، ان کی بھی آج ہی جو ہے وہ وصال کی تاریخ ہے، برسی کی تاریخ ہے، اور آج ہی ہم سب کی ماں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی بہت پیاری بیوی، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی بھی آج ہی تاریخ ہے 17، اور جنگ بدر کی بھی تاریخ ہے۔ تو یہ بہت ہی اہمیت کی تاریخیں ہیں، انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں نے رمضان رکھ کر، روزہ رکھ کر میدان میں نکلے، اور وہ بھی 313، اور ادھر 1000 کافر ہیں، پوری تیاری ہے، پورے ہتھیاروں سے لیس ہیں، ادھر مسلمان نہتے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، کھجوروں کی ٹہنیاں صحابہ اکرام کو حضور نے دیں، اور انہوں نے تلوار سے زیادہ کام کیا، تلوار سے زیادہ۔
اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی کافروں کے سر تک تلوار جاتی نہیں تھی، ان کا سر دھڑ سے گر جاتا تھا۔ تلوار جاتی نہیں تھی مگر سر دھڑ سے کٹ جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ ہم ابھی عمرہ پر گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا جبل ملائکہ، فرشتوں والا پہاڑ جس پر فرشتے نازل ہوئے تھے، میدان بدر میں وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے، بالکل ریت کا پہاڑ ہے۔ وہیں پر مسجد عریش ہے، وہاں پر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر ایک ٹینٹ لگایا گیا تھا اونچائی پر، اور حضور نے وہاں نماز پڑھی، تو آج وہاں پر یادگار کے لیے مسجد عریش بنائی گئی ہے۔ وہیں پر صحابہ بدر جو وہاں پر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، وہاں پر ان کے وہ ہیں مزارات، تو سب انہوں نے ڈھا دیے۔ اسی لیے تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا تیرے پیارے حبیب کا چمن کیا برباد، تیرے پیارے حبیب کا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے، سب کے مزار توڑ دیے، کوئی مزار نہیں، کوئی نام و نشان نہیں۔ جنت بقیع میں گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار وہیں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، مگر بالکل سمتل کر دیے، بالکل ایک ایک اینٹ لگی ہے چوہدی پر، کوئی نام و نشان نہیں، پولیس والے وہاں رکنے نہیں دیتے، فوج لگا رکھی ہے، ہر نام نشان، سب کے مزار توڑ کے ڈھا دیے، بالکل نام و نشان ختم کر دیا۔ اسی لیے تو فرمایا تھا الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ تو میرے دوستان محترم، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے کاموں کو یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اسلام کے لیے، ان قربانیوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تاریخوں کو پڑھو، جنگ بدر کی بہت ساری ویڈیو آ رہی ہیں، ہم نے بھی ڈالی ہے، آپ ان کو دیکھو، آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو، دیکھو کہ وہ مسلمان کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، ہم کیا ہیں اور وہ کیا تھے۔ ان کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے، یہ کہہ کے پیچھا نہیں چھوٹے گا، ارے وہ تو صحابہ کرام تھے حضور کے، انہوں نے دیکھا، حضور کے ساتھ رہے تھے، وہ تو ولی اللہ تھے، بالکل تھے۔ تو کیا ہم پر کیا سارے اسلام کے رول انہی کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں؟ کیا پانچوں ٹائم کی نماز پیر ولیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ جو بھی مسلمان ہے اس پر اسلام کے رول لاگو ہوں گے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا وہ تو ولی اللہ تھے، وہ غوث پاک تھے، خواجہ غریب نواز تھے، ہم کوئی خواجہ غریب نواز تھوڑی، مسلمان تو ہو۔ جب یہ شیطان یہ وسوسہ دے تو خود سے پوچھو مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ مسلمان ہو تو شریعت کے رول کو فالو کرنا ہے، مسلمان ہو تو شریعت کی باتوں کو ماننا ہے۔ جتنا پیر ولیوں کو ماننا ضروری، اتنا ہی ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے۔ شیطان وسوسہ دلاتا ہے، ارے وہ تو پیر ولی تھے، ارے وہ تو بہت بڑے تھے، بالکل تھے، مگر مسلمان پر جتنے باتیں ضروری ہیں ان کو تو کرنا ضروری ہے۔ بہرحال سارے لوگ 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھو، الحمد شریف پڑھو، اول آخر درود شریف پڑھو، فاتحہ ہو جائے گی، کل شریف ہو جائے گا، عرس پاک ہو جائے گا۔